الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ آج کے درس کا موضوع ہے نمازوں میں ہونے والی غلطیاں اور ان کی اصلاح۔ ابھی جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ سورہ محمد کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مومنوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرو گے ولا تبطلوا اعمالکم تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں جو بھی اعمال کرنے ہیں، خاص طور سے ثواب کی نیت سے یا عبادت کے تعلق سے، وہ سارے کے سارے اعمال صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہمارے منہ پر مار دے گا۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے نماز۔ نماز اسلام کا دوسرا سب سے بڑا اور اہم رکن ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے، اپنی توحید کو سنوار لیجئے، نکھار لیجئے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نماز پڑھیے۔ لیکن نماز پڑھیے تو ایسے پڑھیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پڑھ کے دکھایا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہمارے عمل کو، ہماری نماز کو قبول کر لے۔ لیکن یہ تو طے ہے کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو ہمارے منہ پر مار دے گا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اب آپ سن لیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 631 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ٹھیک ایسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تو نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقوں کو دیکھا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو دیکھ کر کے ہم سب کو عنوان بتلایا، اور باقاعدہ ان کے الفاظ بھی ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حدیث نمبر 757 کی حدیث ہے کہ ایک آدمی آیا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کسی کونے پہ بیٹھے ہوئے تھے، گیا ان کے پاس میں، کہا کہ اللہ کا سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دے کر کے فرمایا، ارجع صلی فإنک لم تصلی، اذا واپس جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں۔ ابھی جو تم نے نماز پڑھی ہے یہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر سے جا کر دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ آدمی گیا، دوبارہ اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو جواب دیا اور جواب دے کر کہا، ارجع صلی فإنک لم تصلی، نماز جا کر کے پھر سے پڑھو، اس لیے کہ تم نے جو ابھی نماز پڑھی ہے یہ تمہاری نماز ہوئی نہیں۔ روایت کے اندر میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ اس آدمی نے نماز پڑھی، اور تیسری یا چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، ارجع واپس جاؤ صلی، نماز پھر سے پڑھو، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تیری نماز ہوئی نہیں۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، مجھے نماز پڑھ کر کے دکھلا دی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اس کو نماز کا طریقہ بتلایا۔ چنانچہ روایت کے الفاظ دیکھیے کس کا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو خوب اچھی طرح وضو کرو، قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر جس قدر قرآن یاد ہو پڑھو، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ لفظ کیا ہے؟ اطمینان، سکون ہونی چاہیے، ہڑبڑاہٹ اور جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اٹھو، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤ۔
اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک سجدہ کر کے اٹھے، بس پھٹ سے فوراً جا کر کے دوبارہ دوسرا سجدہ کریں، اطمینان سے ہمارے یہاں سکون سے نہیں بیٹھا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ تو بالکل اطمینان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤ، ہمیں فوراً دوسری سجدے کے لیے اپنے سر کو نہیں جھکانا۔ اگر کوئی فوراً اٹھنے کے بعد دوبارہ جیسے فٹ سے سجدہ کر لیتا ہے، ترنت سجدہ کر لیتا ہے، تو معاف کیجیے، اس کو اپنی نماز کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اٹھو، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اٹھو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اٹھو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یعنی دوبارہ سجدہ کرنے کے بعد ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ دوبارہ سجدے کرنے کے بعد ہم لوگ ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں بیٹھنے کا تصور نہیں پایا جاتا۔ ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو ہمارے احناف بھائی ہیں، یا جو لوگ اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، سجدہ کیا فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر جب سجدے سے اٹھو تو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر اٹھو یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی بیٹھنے کے بعد تب اطمینان کے ساتھ میں آپ کو کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اپنی تمام نمازوں میں ایسے ہی کیا کرو، چاہے آپ کی نماز فرض ہو، چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، چاہے کوئی سا بھی نماز ہو، تمام نمازوں میں آپ کو ایسے ہی کرنا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں، جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 757 نمبر کی حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنی نماز کی اصلاح کر لیجیے۔ اگر آپ اپنی نماز کی اصلاح نہیں کریں گے، پوری زندگی جیسے بتایا گیا، جیسے سمجھایا گیا، جیسے پڑھایا گیا، جیسے سکھلایا گیا، ویسے اگر آپ نماز پڑھ لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی ہے، تو کیا حشر ہوگا آپ کی نماز کا؟ دیکھ لیجیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 791، مسند احمد 1689 نمبر کی صحیح درجے کی روایت میں آتا ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، نہ تو اس کی رکوع صحیح سے ہو رہی ہے، نہ تو اس کا سجدہ صحیح سے ہو رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، بھائی کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہو؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تو نے 40 سال سے نماز پڑھی ہی نہیں، 40 سال سے تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اگر تو ایسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو جاتا تو تیری نماز نہیں ہوتی، بلکہ تو جب اس دنیا سے جاتا تو اس دین پر نہ جاتا جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا، اگر تو ایسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جاتا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا فرماتے ہیں کہ تو اس دنیا اس دین پر نہ ہوتا جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین عطا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، اس دین پر تیری وفات نہ ہوگی۔ اب اپنا حشر جان لیجئے کہ اگر ہم لوگ نماز صحیح سے نہیں پڑھیں گے اور اسی طرح ہماری وفات ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر یا شریعت اسلامیہ پر ہماری وفات نہیں ہے۔ بہت بڑا، کتنا بڑا عذاب کا باعث ہے صحیح سے نماز نہ پڑھنا۔ اس لیے اللہ کے واسطے حدیث کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اپنی نماز کی اصلاح کر لیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے بعض بھائیوں کو کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، حالانکہ وہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے اور ہماری نماز کو برباد کر سکتی ہے۔ نماز کا ایک ایک رکن، ایک ایک پارٹ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ایک ایک طریقوں کو دیکھا کرتے تھے، فالو کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نماز کی حالت میں کہاں ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، رکوع کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے، اور یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو کتنی دیر تک سجدے کیا کرتے تھے، سجدے کی مقدار کیا ہوتی تھی، مقدار تک کو
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فالو کیا کرتے تھے اور انہوں نے فالو کر کے ہم سب کو اور آپ کو بتلایا ہے۔ تو اگر ہمیں اتنے محنت سے، اتنی کد و کاوش سے اور اتنی جد و جہد کے بعد صحابہ نے ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو پیش کیا ہے، اگر ہم اسے نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا حشر ہوگا؟ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ چنانچہ آئیے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے میں ہم بیان کر دیتے ہیں تاکہ ہم سب اور آپ اپنی نماز کی اصلاح کر لیں۔ یہ باتیں ہمارے لیے بھی ہیں اور آپ کے لیے بھی ہیں بحیثیت امام، اور اس کے بعد ایک انسان ہونے کے ناطے ہم سے بھی غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، نمازوں کے اندر میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو اسی بہانے اور اسی درس کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی نماز کی اصلاح کر لیں، آپ بھی اپنی نماز کی اصلاح کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بالکل سیدھے کھڑے ہوں، بالکل سیدھے کھڑے ہوں اور پیروں کی انگلیاں ادھر ادھر نہ ہوں۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بالکل لاپرواہ ہو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب پیروں کی انگلیاں کبھی دائیں جا رہی ہیں کبھی بائیں جا رہی ہیں، تو ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی پانچوں جو انگلیاں ہیں پیروں کی وہ سیدھا بالکل قبلے کی طرف ہونی چاہیے، نہ دائیں جانی چاہیے نہ بائیں جانی چاہیے۔ اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے پیروں کو نہ تو بالکل چپکا کے رکھیں نہ تو بالکل چوڑا کر کے رکھیں، اپنے اعتدال کے ساتھ۔ جتنا آپ کا وزن ہے یا جتنا آپ کا بیلنس ہے، اپنے بیلنس کے حساب سے ہی آپ کھڑے ہوں، نہ تو اپنے پیروں کو بالکل چیریں پھاڑیں اور نہ بالکل چپکا کر کے رکھیں۔ بالکل توازن کے ساتھ میں اور اعتدال کے ساتھ میں کھڑے ہوں اور اپنے پیروں کی انگلیوں کو بالکل قبلے کی طرف رکھیں اور اطمینان اور سکون کے ساتھ میں کھڑے ہوں۔ ہڑبڑاہٹ نہیں ہونی چاہیے، جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ نماز کے لیے آئیں بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ میں کھڑے ہوں۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ جب آپ نیت باندھیں گے تو نیت کے لیے آپ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائیں گے، کہاں تک اٹھائیں گے؟ اس سلسلے کی روایت دیکھیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 828 کی ہے کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر کر لیے، اپنے ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے برابر کر لیے۔ یہ برابر کرنا ہوگا، لفظ ہے حدیث کے اندر میں حذاء منکبیہ، مطلب یہ ہے کہ دونوں کندھوں کے برابر کر لیے۔ تو دونوں کندھا آپ کا یہ ہے تو ان کندھوں کے برابر آپ کو کرنا ہے۔ ایک حدیث یہ ہو گئی۔ دوسری حدیث مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ وہ اپنے کانوں کے برابر کر لیتے۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ اپنے دونوں کندھوں کے برابر کرتے، اور ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 737 کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر کر لیا کرتے تھے، کانوں کے برابر کر لیا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ انہیں کانوں کی لو کے برابر کر لیتے، کانوں کی یہ لو ہے اس لو کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ابھی ہم کئی دنوں سے اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تلاش کریں کہ کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو کو چھو لیا کرتے تھے کہ نہیں چھویا کرتے تھے، ٹچ کیا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ ابھی تک ہمیں اس سلسلے کی کوئی جانکاری یا کوئی روایت نہیں مل رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کو لو کو چھو لیا کرتے تھے، ایسے کوئی روایت نہیں ملتی۔ ہاں برابر کا لفظ آتا ہے لیکن چھونے کا لفظ کسی بھی روایت کے اندر میں نہیں ملا اب تک ہمیں۔ ہمارے یہاں بعض ہمارے احناف بھائی کے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے دونوں کانوں کی لو کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو کر لیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دونوں طریقہ ہمارے سامنے میں ہے، ایک تو یہ کہ اپنے ہاتھوں کو دونوں کندھوں کے برابر کر لیں یا دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر یا لو کے برابر کر لیں۔ ایک اور بات ہمارے یہاں دیکھی جاتی ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کچھ لوگ نیت باندھنے کے لیے تھوڑا جھک جاتے ہیں، جھک کر کے اس کے بعد نیت باندھتے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے اس طرح کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ آپ اطمینان اور سکون اور وقار کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ نیت باندھیں۔ جھکنے کا لفظ کسی بھی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا ہے، لہذا جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب آئیے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھ کو کہاں باندھنا چاہیے، ہاتھ کو اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو کہاں باندھنا چاہیے۔ اس طرح کا ایک حدیث دیکھیے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ حدیث میں ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھیں، دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھیں۔ حدیث کے اندر میں لفظ ہے ذراع۔ ذراع کے معنی کیا ہے؟ جب ذراع کے معنی کو آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہاتھ کہاں باندھنا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ چنانچہ دیکھیے لسان العرب جو کہ عرب کی ایک مشہور ڈکشنری ہے، اس کے اندر میں ذراع کا کیا معنی بیان کیا گیا۔ ذراع کا معنی بیان کیا ہوا ہے کہ کوہنی کے کنارے سے لے کر کے درمیانی انگلی کے سرے تک، یہ ذراع ہے آپ کا۔ کوہنی کے کنارے سے لے کر کے درمیانی انگلی کے سرے تک یہ آپ کا ذراع ہے، بازو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو جو باندھا کرتے تھے یہ بازو پر باندھا کرتے تھے، اس طرح سے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر، ذراع مانے بازو، یہ کو بتلایا گیا یہاں سے لے کر کے یہاں تک، یہ بازو ہے، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ ایک اور ڈکشنری ہے وحید الزماں قاسمی صاحب کی قاموس الوحید، انہوں نے وحید الزماں قاسمی جو کہ دیوبندی بھی ہیں، انہوں نے ذراع کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ انسان کا ذراع کوہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے، کوہنی کے سرے سے لے کر کے درمیانی انگلی کے سرے تک یہ ہوتا ہے، یہ انسان کا ذراع یعنی بازو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذراع پر اپنے ہاتھ کو باندھتے تھے، اس کا مطلب بازو پر اپنے ہاتھ کو رکھا کرتے تھے۔ اب ہمارے احناف بھائی کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر ہم اس طرح سے نیت باندھیں گے تو اس طرح سے ہاتھ باندھ کر کے ہم اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے کسی بھی صورت میں لے کے جا ہی نہیں سکتے، کسی بھی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ آدمی کو بالکل جھکنا پڑے گا، اکڑو ہونا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، تب جا کر کے آدمی اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے لے کر کے جائے گا، ورنہ کھڑے کھڑے کسی بھی شکل میں نہیں جا سکتا۔ تو اب یہاں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھا کرتے تھے۔ اب ہمیں کہاں نیت باندھنا ہے؟ سینے پر نیت باندھنا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب ہم سینے پر نیت باندھیں گے یا اپنے ناف سے جب اوپر باندھیں گے تو بالکل آرام اور سکون سے ہم باندھ لیں گے، ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی یا جھکنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اب اس کے لیے ایک دلیل اور دیکھ لیجئے کہ اس کا ثبوت کیسے ملتا ہے۔ وائل بن حجر کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی کی پشت کلائی پر رکھا، بائیں ہاتھ پر دیکھیے پشت اور کلائی پر رکھا، اس طرح سے کلائی آپ کلائی، یہ کلائی پر اللہ کے رسول اس طرح سے رکھا، یہ اللہ کے رسول اس طرح رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ابو داؤد 759 نمبر کی صحیح درجے کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر ان کو اپنے سینے پر باندھ لیتے۔ اب صحیح بخاری کی جو ذراع والی جو روایت ہے اور سنن نبی داؤد کی 759 نمبر کی جو صحیح درجے کی روایت ہے کہ اللہ کا سینے پر باندھ لیتے تھے، بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ اپنے سینے پر باندھنا ہے یا اپنے ناف کے اوپر میں باندھنا ہے، اپنے ناف کے اوپر باندھنا ہے۔ تو یہ صحیح بالکل طریقہ ہے کہ بالکل سینہ اس کو کہتے ہیں، جو آپ کے سینے میں جو وہ گڈھا جو ہوتا ہے وہ گڈھا وہ آپ کا اصل سینہ ہے، وہ آپ کا اصل سینہ ہے، اور حدیث کے اندر الفاظ کیا کہ اپنے سینے پر باندھ لیا کریں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نیت باندھیں تو بالکل اس طرح سے اپنے یہاں پر باندھیں، یہاں پر باندھیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم لوگ نیت باندھیں، اس طرح سے باندھیں۔ آگے بڑھیے، ہم نے نیت باندھ لی، اس کے بعد ہمیں رکوع کرنا۔ تو ہمیں رکوع کیسے کرنا ہے، اس سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسے فرماتے ہیں، کہ کیا رہنمائی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو ایسے برابر ہوتے تھے کہ اگر پانی کا پیالہ آپ کی پیٹھ پر رکھا جائے تو وہ بھی نہ بہتا۔ یہ مسند احمد کی 1687 نمبر کی حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو اتنا برابر ہوتا تھا آپ کی پیٹھ کہ بالکل برابر ایسے ہوتی تھی کہ جب پانی کا پیالہ رکھا جائے تو نہ پانی کا پیالہ ادھر جھکے، نہ ادھر جھکے، نہ دائیں جھکے، نہ بائیں جھکے، بالکل کھڑا رہا۔
اگر پانی لبالب ہو، بھرا ہوا پانی ہو اور اللہ کے رسول کسی اسٹیٹ جگہ پہ رکھا جائے تو ظاہر بات ہے وہ گرے گا، گرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے اسٹیٹ رکھتے، اپنی کمر اپنی پیٹھ کو اللہ کے رسول بالکل سیدھی اسٹیٹ رکھتے تھے، یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ جو بھرا ہوا ہو اگر رکھ دیا جائے تو ادھر ادھر چھلکے گا نہیں. اس کے علاوہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو سر کو نیچے کرتے نہ اوپر کرتے، سر کو نیچے کرتے نہ اوپر کرتے، بلکہ ان کے درمیان میں رکھتے. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ جھکی ہوتی تھی نہ اٹھی ہوتی تھی، بلکہ بالکل بیلنس میں رہتی تھی، بالکل درمیانی میں رہتی تھی، اسٹریٹ رہتی تھی، نہ اوپر نہ نیچے. تو یہ ان دونوں حدیث کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کمر کو رکوع کے اندر میں بالکل برابر رکھیں، نہ تو جھکا ہوا رکھیں اور نہ تو اٹھا ہوا رکھیں، بالکل برابر رکھیں. اس طریقے سے دیکھیں ہمیں اس کے بعد سجدہ کیسے کرنا ہے. سجدے میں عام طور سے ہم لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں، سجدے میں عام طور سے ہماری بہت غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں اپنے سجدوں کی اصلاح کر لینی چاہیے. ایک حدیث دیکھیے مسند احمد کی 1729 نمبر کی صحیح درجے کی روایت میں آتا ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اتنی کشادگی کرتے کہ جو آپ کے پیچھے ہوتا وہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لیتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اتنا کشادہ رکھتے تھے کہ بغلوں کی جس سفیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا. ایک بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کشادہ رکھتے تھے، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اگر بکری کا بچہ بھی اگر نیچے سے نکلنا چاہے تو نکل سکتا آرام کے ساتھ. اتنے اللہ کے رسول اتنا کشادہ رکھتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بازوؤں کو بالکل اتنا کشادہ رکھیں کہ آپ کی سفیدی نظر آنے لگے. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو بالکل ایسے چپکا کے رکھتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں. کسی کا بازو شاید ہی دکھتا ہو، بغلی کسی کی دکھتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل اٹھا کر کے چوڑا کر کے رکھیں تاکہ کہ ہمارے بازو یا ہمارے بغلی دکھے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھا کرتا تھا. ایک بات. دوسری بات دیکھ لیجئے کہ جب ہم سجدہ کرنے کے لیے جائیں تو ہاتھوں کو زمین پر بچھائے رکھیں اور پاؤں کو کھڑا رکھیں، پاؤں کو ایسے کر کے کھڑا رکھیں. بعض لوگوں کا دیکھا جاتا کہ کسی کا ایک پیر اٹھا ہوا، کسی کا دو پیر اٹھا ہوا، یا کسی کا مطلب جو ہے اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، کسی کا پیر نہیں اٹھانا چاہیے، پیر کھڑا ہونا چاہیے، زمین پر ٹکا ہونا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے. تو کہیں اس کی روایت دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں ہاتھوں کو زمین پر بچھاتے اور پاؤں کو کھڑا رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے. یہ سنن ابو داؤد کی 888 نمبر کی صحیح درجے کی روایت ہے. اس کے علاوہ ایک تیسرا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھا کہ آپ کے دونوں ہاتھ کانوں کے قریب ہوتے تھے، آپ کے دونوں ہاتھ کانوں کے قریب ہوتے تھے. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کان کے برابر نہیں ہوتے، اس طرح سے نہیں ہوتے، کسی کا نیچے ہو گیا، کسی کا بہت اوپر ہو گیا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے کانوں کے درمیان میں سجدہ کرتے تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ 2682 نمبر کی صحیح درجے کی روایت میں آتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم سجدہ کریں تو اس طریقے سے ہم سجدہ کریں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کے رکھتے ہیں، کھول کے نہیں رکھنی چاہیے، کھول کر کے نہیں رکھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف ہونی چاہیے. دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ادھر ادھر بھاگی بھی ہوتی ہیں، اوپر نیچے ہوتی ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل برابر اسٹریٹ ہونا چاہیے کان کے برابر میں، اور بالکل قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اب مڑی بھی ہونی چاہیے، ایسے کھلی بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل مڑی بھی، ایسے مڑی ہونی چاہیے. روایت دیکھیے عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب میں نے سجدہ کیا تو اپنی انگلیوں کو کھول کر رکھا، میں نے سجدہ کیا تو اپنی انگلیوں کو کھول کر رکھا اور اپنی ہتھیلیوں کو قبلے سے پھیر لیا، اپنی ہتھیلیوں کی ضرورت قبلے سے پھیر لیا. تو میں نے جب سلام پھیرا تو حفص بن عاصم رحمہ اللہ نے فرمایا اے بھتیجے جب تم سجدہ کرو تو اپنی انگلیوں کو ملا کر رکھو، جب تم سجدہ کرو تو اپنی انگلیوں کو ملا کر رکھو اور اپنے ہاتھوں کو قبلہ رخ رکھو، اپنے ہاتھوں کو قبلہ رخ رکھو، کیونکہ چہرے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں. بیان نہیں، یہی روایت
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو موڑ کر رکھیں اور قبلے کی طرف رکھیں۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ 2688 نمبر کی صحیح درجے کی روایت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم سجدہ کریں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بالکل ملی ہوئی رکھیں اور قبلے کی طرف رکھیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، خاص کر کے ہمارے خواتین کے یہاں، ہماری عورتوں کے یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو بالکل جانوروں کی طرح بچھ جاتی ہیں، اپنے پیٹ کو زمین پہ ملا دیتی ہیں، اپنے دونوں کلائیوں کو، کوہنیوں کو بالکل زمین پر زمین پر بچھا دیتی ہیں، بازوں کو۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو 7 ہڈی میں سے کیا ہے؟ یہ ہو گیا، یہ ناک ہو گیا اور پیشانی ہو گئی، پیشانی اور ناک پہ اور دونوں ہاتھوں پہ، دونوں گھٹنوں پہ اور دونوں پیروں پہ، اس طرح سے 7 ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ بعین ہی اسی طریقے سے سجدہ کریں جیسا کہ مرد سجدہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے 7 ہڈیوں پر سجدہ کیجیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، صحیح بخاری حدیث نمبر 822 کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سجدہ کرے تو کتے کی طرح اپنے بازو کو بچھا کر نہ رکھے۔ لفظ ہے کلب، کتا کا لفظ آیا ہوا بخاری کے اندر۔ جس طرح کتا جب بیٹھتا ہے تو اپنے ذراع کو، اپنے بازو کو زمین پر بچھا دیتا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھنے سے، ایسے سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ تو کیسے؟ اپنے بازو کو زمین سے الگ رکھیں، اونچا رکھیں، اس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اسی طرح سنن نبی داؤد کی 558 نمبر کی صحیح درجے کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانوروں کی طرح بازو بچھانے سے منع فرمایا۔ ایک لفظ، ایک جگہ جانور اور ایک جگہ کتا۔ تو بہرحال ہر صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی طرح سجدہ کرنے سے یا بیٹھنے سے منع فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اس طریقے سے سجدہ کریں۔ یہ چند باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جماعت کے تعلق سے باتیں ہیں کہ جب ہم جماعت میں شامل ہوں تو کس طریقے سے شامل ہوں، اور جب امام کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی اقتدا ہم کیسے کریں اور کس طریقے سے کریں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو اگلے درس میں بتایا جائے گا۔ یہ آپ کو آج انفرادی نماز کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ آپ نماز اس طریقے سے پڑھیے۔ اس کے علاوہ جب آپ تشہد کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ تشہد اللہ کے رسول کرتے تھے تو اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے، دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے اور بائیں پاؤں کو بچھا دیتے تھے، دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے اور بائیں پاؤں کو اللہ کے رسول بچھا دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ دارقطنی کی وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تحیات، آخری تشہد پہ ہوتے تھے تو تورک کرتے تھے۔ تورک کا کیا انداز ہوتا تھا؟ تورک کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے اور بائیں پیر کو اس کے نیچے سے نکالتے تھے اور سرین کے بل، اپنے مقعد کے بل، سرین کے بل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ یہ تورک کا طریقہ ہے آخری تشہد میں خاص طور سے۔ ہمارے عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم اگر پہلی تشہد بھی کرتے ہیں تو ایسے ہی بیٹھتے ہیں اور آخری تشہد کرتے ہیں تو بھی ایسے ہی ہم بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں فرق بتلایا گیا ہے پہلی تشہد کا اور دوسری تشہد کا۔ پہلی تشہد 4 رکعت والی نماز میں اگر ہم پہلی تشہد کریں تو اپنے دائیں پیر کو کھڑا رکھیں اور بائیں پیر کو نکال دیں، اور جب دوسرا تشہد کریں تو دائیں پیر کو کھڑا رکھیں اور بائیں پیر کو نکال کر کے سرین کے بل، اپنے مقعد کے بل بیٹھیں، اپنے چوتڑ کو اپنے جو ہے اس کو زمین پر رکھ دیں۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ اس کا نام تورک ہے اور اللہ کے رسول تورک کا یہ طریقہ ہم سب کو اور آپ کو بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے سلام کا طریقہ دیکھ لیجئے کہ سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کرتے تھے۔ چنانچہ روایت کے اندر میں آتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی سفیدی کو دیکھتے تھے،
یعنی اللہ کے رسول اس قدر سلام پھیرتے تھے، ایسا نہیں کہ بس سلام ایسے کیا فارمیلٹی کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ مکمل طور سے اپنے پورے گردن کو اسے گھما لیا کرتے تھے، اتنا گھماتے تھے کہ پیچھے سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار گال کی سفیدی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب سلام پھیریں تو اپنے گال کو اور اپنے گردن کو ایسے گھمائیں کہ پیچھے دیکھنے والا ہمارے گال کی سفیدی کو دیکھ سکے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کچھ کوتاہی ہو، کچھ پریشانی ہو یا کچھ آپ کو ڈاؤٹ ہو، کچھ شک و شبہ ہو، تو اپنے علماء سے، اپنے امام سے کانٹیکٹ کریں، رجوع کریں کہ ہمیں کیسے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، مطالعہ کریں، حدیثوں کا مطالعہ کریں، صحیح کتابوں کا مطالعہ کریں، چھان بین کریں، کوشش کریں، سرچ کریں، دیکھیں کہ ہمیں کیسے نماز پڑھیں۔ بہرحال ہر ممکن اپنی نماز کو سنوارنے کا اور اصلاح کرنے کا کوشش کیجیے۔ اگر ایسے کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول کر لے، اور اگر ہم جیسے تیسے کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو ہمارے منہ پر مار دے گا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھنی ہے، امام کی اقتداء کیسی کرنی ہے اور کس طریقے سے کیسے کرنی ہے، یہ ساری باتوں کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح طریقے پر اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔